جی پروگرام انفارمل ٹاک کے ساتھ میں ہوں تنویر ملک، اور آج انفارمل ٹاک کے اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر ہم نے سیاسی پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شاعر، پھر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کوپیما یا غار شناس شخصیات کو یہاں بلایا۔ تو وہ جو سیاسی طور پہ ہمارے انٹرویوز کا سلسلہ تھا، پھر سے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ مختلف جماعتوں کے لیڈران رہنماؤں کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی، ان کی جماعتوں کا موقف ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک جماعت جن کا پولیٹیکلی بھی اور انتخابی حوالے سے بھی بلوچستان میں کافی سٹیک ہے، یوں کہا جائے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے، اس جماعت کے حوالے سے ہمیشہ عام رہا ہے 70 سالوں میں، اور ایک لیگیسی ہے اس جماعت کی۔ جب ہم مفتی محمود صاحب کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں، اور گزشتہ 40 سال کی بالخصوص سیاست کی بات کرتے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو جماعت ہے، یہ سیاست میں مرکزی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، یوں کہہ لیجئے کہ اہم ترین مرحلوں کا حصہ رہی ہے۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسی جماعت سے تعلق ہے جو شخصیت ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ مرکزی رہنما ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے سابق سینیٹر ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور اگر بات کی جائے بلوچستان کے مخصوص حالات کے حوالے سے، جغرافیہ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، تو آپ تمام معاملات پر اہم دسترس رکھتے ہیں۔ رحمت اللہ کاکڑ صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم اوسم، کاکڑ صاحب، خوش آمدید کہیں گے تھینک آپ یو۔ کو۔ کاکڑ صاحب چلیں تھوڑا سا آغاز آپ کی سیاست کے حوالے سے بھی، آف دی ریکارڈ بڑی خوبصورت بات آپ فرما رہے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کاکڑ صاحب اس دفعہ JUIF کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ نے ایک بڑا بے جھجک جواب دیا، مطلب کم سیاستدان ایسا جواب دیتے ہیں۔ تو 93 میں پہلا الیکشن آپ نے جی، کنٹیسٹ کیا، تو وہ بڑا دلچسپ آپ سناتے ہیں اس حوالے سے، اس الیکشن کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، پھر آگے اس چلتے ہیں۔ الیکشن میں یہ قلعہ عبداللہ جو میرا ہوم ٹاؤن ہے جی اور مسجدی ایریا، یہ میزی اڈا مین کوئٹہ چمن ہائی وے پہ ہے یہ، تو الیکشن سے کوئی 2 مہینے پہلے مجھے بتایا گیا کہ آپ 400 سے 600 ووٹ کے بیچ میں آپ اس سے ہار رہے ہو، اور بڑے ذمہ دار دوستوں نے بتایا۔ چونکہ ہم اس الیکشن کے میدان کارزار میں نئے تھے، ہم نے کہا اب تو الیکشن میں 2 مہینے باقی ہیں، اور ابھی سے رزلٹ آ یہ ابھی سے کیا کہہ رہے ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یقین جانیے، جب اس جیتے ہوئے الیکشن کو ہم 460 ووٹوں سے ہار گئے، اور ہمیں پتہ چلا کہ کس کس کی بلیسنگ سے کہاں کہاں پہ دھاندلی کی۔ مطلب جو سلیکشن ورڈ ہے وہ بہت پرانا ہے، سیاست میں ابھی نہیں آیا ہے۔ جی نہیں، یہ یہاں کا دستور ہی نرالا ہے۔ اچھا، بدقسمتی سے ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں جو جمہوریت صحیح طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکی ہے، یا کانسٹیٹیوشن کی جو سپریمیسی جو ہے، یا جو پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے، وہ اسی وجہ سے قائم نہیں ہو سکی ہے کہ اس میں جو یہ بڑے بڑے فیوڈلز یا اور نواب، سردار، چودھری اور انفلوئنشلز، یا آپ دیکھ لیجئے کہ وطن عزیز کے شہر کراچی میں ایک تنظیم کسی زمانے میں اٹھی تھی جو بندوق کے زور پہ سب کچھ چھین کے لے جاتی تھی، اور مزاحمت پہ اگر کوئی اس کی خلاف آواز اٹھاتا تو اس دنیا سے بھی فارغ ہو چکا ہوتا۔ تو اس طرح کے حالات سے، اور پھر بدقسمتی سے کچھ اپنے ہی ہاتھوں ایسا ہوا ہے کہ جمعیت کو پولیٹکس کے سیکنڈ اس پہ، بلکہ تھرڈ لائن پہ رکھا گیا۔ اور جہاں تک جمہوریت کی بات ہے، جمہوریت کے ساتھ تو جو ناروا مذاق کیا جاتا رہا ہے، یا اس کی جو انٹرپریٹیشنز وہ ہوتی رہی ہے، اب ایک پبلک سرونٹ جو اس دنیا میں نہیں رہے، کافی اونچے اس پہ تھے، وہ سریعام کہا کرتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ تو میرے جوتے کی نوک پہ ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو جب آپ اتنی توہین کرو گے، اور اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا تھا،
تو اس وجہ سے یہ شجر جو ہے یہ پروان نہیں چڑھ سکا. پھر ہم نے روز اول سے مجھے اب جمعیت علماء اسلام میں 33 سال ہو گئے. یہ میری پہلی اور اللہ کرے آخری جماعت ہی ہو. اس کے ساتھ ہم وابستہ رہے اور پھر ان کے ایک ایڈوائزر کے طور پہ جو سردار اختر جان مینگل کے ساتھ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر فار ہیلتھ رہا. اور پھر 2003 کے اس میں جماعت نے ٹکٹ دیا تو پھر میں سینیٹر بنا. پھر 2006 میں انہوں نے ٹکٹ دیا میں پھر سینیٹر بنا. پھر 2008 میں جماعت نے پھر پروپوز کیا. جماعت کا احسان تھا مجھ پہ کہ میں ایز اے فیڈرل منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں نے حلف لیا. 2008 9 10 3 سال میں فیڈرل منسٹر رہا اور پھر 2012 تک میں سینیٹر رہا. تو اور اس کے بعد بھی جماعت کے ساتھ وہ جو وابستگی ہے یا اس کی بنیاد پہ ایک نظریے کی بنیاد پہ وہ قائم تھی ہے اور انشاءاللہ. صاحب 33 سال کا آپ نے ذکر کیا جی JUIF کے ساتھ جی کی ایک سنگت کہہ لیجیے تعلق ہے, اس جماعت کے عام ترین رہنما ہے. ان 33 سالوں میں اہم ترین ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. ارتقاء کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی تاریخ کے, جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا اور آپ کی جماعت کا بڑا واضح سٹینڈ رہا ہے ہمیشہ سے. 90s کی ہم سیاست کی بات کریں تو قاضی حسین احمد, مولانا فضل الرحمان صاحب, یوں کہا جاتا ہے کہ اینٹی امریکہ ایک جو امریکن مخالف ایک لابی رہی ہے ہمارے ملک میں سیاسی طور پہ, اس میں اہم ترین نعرہ امریکہ کے خلاف آپ لوگوں کا رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جس کا آپ نے ذکر کیا, جس نے کہا تھا کہ آئین کیا ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے, 2003 میں سینٹ میں جب آپ منتخب ہوئے تو وہی شخص جو تھا وہ اہم ترین عہدے پہ تھا ملک کے. تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں, پھر اسی کی 2003 کے دور میں آپ اس کی ہی سینٹ میں آپ موجود ہوتے ہیں؟ دیکھیے اسلامی تاریخ پہ اگر آپ صلح حدیبیہ پہ نظر ڈالیں تو جب کفار مکہ نے جب مسلمان اس وقت صحابہ کرام تلواروں سمیت, ظاہر ہے اس وقت تو بندوق اور یہ چیزیں نہیں تھی, جہاد کے لیے جا رہے تھے. تو حدیبیہ ایک مقام ہے ان بٹوین مکہ اور مدینہ کے, وہاں پہ جو صلح ہوئی تھی اس میں کفار کی ایک کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ لوگوں نے حج پہ جانا ہے تو غیر مسلح ہو کے جانا ہے, اور پھر اگلے سال کے لیے اگر میں اس کی وہ تعویل بھول نہیں رہا ہوں تو حکمت کے تحت پھر ایسا ہی کرنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور اس کی تابع. تو بعض اوقات وقتی مصلحتوں کے تحت چیزوں کو ذرا اس میں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. تو آپ نے بجا فرمایا کہ ایک ڈکٹیٹر یا ایک جو پبلک سرونٹ تھا, میں اس کے ساتھ جب ہم نے وہ کیا, بلکہ ہم نے حلف انہی سے لیا, تو کرنا پڑا ان دی لارجر انٹرسٹ آف ملک جو ہے یا سسٹم کے چلے. تو وہ سسٹم چل رہا ہے اور وہ شخصیت اب اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کاکڑ صاحب یہ تو ایک سوال ہو گیا آپ سے متعلق, اور جو 2000 کے بعد کی سیاست تھی. پھر ایک عام ترین مرحلہ ہم نے دیکھا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار MMA جتنے علماء کرام تھے, مختلف مکتبہ فکر تھے, مختلف فرقے, یعنی جتنی مذہبی جماعتیں تھیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ, پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی. پھر انتخابی مرحلہ ہوا, پھر حکومت بنائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات تھی. بلکہ فیڈرل لیول پہ بھی میں MMA کا فیڈرل منسٹر رہے آپ. صوبائی حکومت بھی دو صوبوں کی حکومت تقریباً آپ لوگوں کے پاس رہی, اور وہ بڑا اہم دور تھا جب وار اگینسٹ ٹیررزم کا بھی ایک دور تھا, اور پورے ملک میں ہی ایک حساس نوعیت کی کیفیت تھی اس دور میں. تو یہ بتائیے گا کہ وہ اتحاد جو MMA کا جو حکومت میں تھا, وہ اتحاد ہمیں عوامی سطح پر, سماجی سطح پر وہ جو قربت آنی چاہیے تھی. سیاسی اتحاد تو ہو گیا, آپ لوگوں کی حکومت بھی بن گئی, لیکن عوام میں تفرقہ بازی, عوام میں نفرت کا خاتمہ نہیں ہوا. یہ ہونا تو چاہیے تھا, اتنے علماء کرام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھے. اس اتفاق کا وہ جو
متحدہ مجلس عمل بنی تھی اس کے اتنے خوشگوار اثرات ہماری سوسائٹی پہ اس وقت محسوس کیے گئے، بلکہ اب تک جو آپ کی طرح سینسیبل لوگ ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے یا تمام مسالک کے جو جماعتیں تھیں، چاہے وہ اہل تشیع حضرات تھے یا اہل سنت کہ وہ تھے، کہ ہم ایک دوسرے میں کے اتنے قریب آ گئے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ علامہ ساجد نقوی صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس منسٹری میں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ تکلیف نہ کیا کریں، آپ صرف جو خدمت ہوگی ایک ٹیلی فون کر دیا کریں. اور وہ محبت ابھی تک ہے ہمیں اور احترام اور وہ ہے، لیکن ہمیں ہمارے ملک کو چار طرف سے ہمیں دشمنوں نے گھیرا ہے. انڈیا کو دیکھ لیجئے، ہمارے دوسرے جو قریبی ممالک ہیں ان کے ارادے ہمارے بارے میں اچھے نہیں ہیں، بلکہ اب تو خونی وارداتیں ہوئی ہیں ڈی آئی خان میں یا درابن میں یا کراچی میں یا اور کراچی میں، تو یا اور ہم سے ذرا دور بیٹھ کے جو ایک آدھ ملک ہے جو اپنے زخم، اپنے ڈس انٹیگریشن کے زخم چاٹ رہا ہے، یا ایون امریکنز. ٹھیک ہے ڈپلومیٹک ہمارے ریلیشنز ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جس تیزی سے ابھر رہا ہے یا ابھرتا جا رہا تھا، ایک ایٹامک پاور بنا اور پوری اسلامک دنیا کے ایک ہیرو کے طور پہ پیش ہوتا رہا ہے، تو ان کو یہ چیزیں ایک آنکھ نہیں باتیں. ہم ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے یو کے کی وزٹ پہ، برٹش پارلیمنٹ کی اس پہ، تو ویسٹ منسٹر میں ان کی جو ڈپٹی اسپیکر صاحبہ تھی، تو انہوں نے ایک بڑا خطرناک سوال اس میں خاص کر مجھ سے کیا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ آپ کے ریجن میں تو یہ جو دہشت گردی وغیرہ ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. میں نے کہا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور دہشت گردی کو کون سپورٹ کرے گا. تو اس نے کہا نہیں یہ کر کون رہا ہے. میں نے کہا لوگوں کی انگلیاں تو یورپ اور امریکہ کی طرف اٹھ رہی ہیں، کیونکہ ہم تو ہمارے اتنے وہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں. تو جس نرمی یا اس سفارتی اس کا تعلق تھا اس میں ہم نے ان کو میسج کنوے کر دیا تھا. کاکڑ صاحب گزشتہ 70 سال کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں 70s 80s میں، تو جو سیاسی حلقے تھے یا جو دانشورانہ حلقے ہیں، مختلف حلقے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا جماعت اسلامی کے بارے میں کہ جماعت اسلامی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم یا بی ونگ ایک ونگ رہی ہے. اگر ہم بنگلہ دیش میں بھی دیکھتے ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں، پھر کراچی کے اندر ان کے جو معاملات ہیں، ایسا کہا جاتا رہا. اب آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں جب وہ تقاریر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب میں JUIF گزشتہ اگر 20-30 سال میں دیکھیں تو کبھی بھی اقتدار سے باہر نہیں ہوئے. یہ صرف 4 سال یہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں ان کو سیٹیں نہیں ملیں یا انہوں نے الیکشن نہیں جیت سکے. ادروائز 20-22 سال میں جماعت جمعیت علماء اسلام کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں رہی ہے. تو یہ اقتدار میں رہنے کا فارمولہ راستہ کیا وہی ہے جو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اس لیے اسٹیبلشمنٹ بار بار آپ کو اقتدار میں لے آتی ہے؟ میں اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی تو نہیں کروں گا، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان، یہ کون سا ملک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائس سے ہٹ کے ہوتا ہے. امریکن الیکشن میں جارج بش جو جونیئر تھا اور مسٹر الگور، ان کا کانٹے دار مقابلہ تھا. الگور صاحب جیت گئے، لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ تک جا کے ان کو کہا کہ یہ الگور صاحب اگر حکومت میں آئیں گے تو یہ اسٹیٹ سیکیورٹی رسک ہوں گے. اور پھر اسی سپریم کورٹ نے اس جیتے ہوئے الگور کو انسکسیسفل ڈکلیئر کیا اور جارج بش جونیئر کو کیا. آپ مجھے بتائیں یہ یا انفارمیٹیو ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ ملک کے اس پہ حالات میں نظر رکھی جائے. اب اسی فوج میں ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ ہیں، یہ ہم سے بیگانے اتنے کیوں ہیں؟ نہیں بیگانے. ہم سب کو کلیکٹیو وزڈم کے تحت
وہ اپنی جان دے رہے ہیں. اب ان کی بھی قربانیاں ہیں, یہ ان کا بھی ملک ہے. اگر وہ اس ملک کی بھلائی کے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چیز ڈسکس کرنا یہ ان کی غلامی ہوئی؟ ایسا نہیں ہے. البتہ ہائی لیول پہ اگر کوئی ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز کو یہ گلا رہا ہے تو وہ انڈیویجولز ہے. ایز اے ہول اسٹیبلشمنٹ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کا نہ ذمہ دار ہوں نہ میرا. آپ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو الیکشن جیت کے بار بار حکومت میں آ رہی ہے, ہم اپنے اس پہ آتے ہیں, اسٹیک پہ آ رہے ہیں, ہم اپنے اس پہ آ رہے ہیں. بلکہ ہم تو ان سے سب سے کہتے ہیں کہ جی آئے ہمارے ساتھ ذرا فیئر الیکشن تو کریں, پھر آپ جیت کے دکھاؤ, ہم دیکھتے ہیں. لیکن کاکڑ صاحب آپ کا اختلاف بھی تو رہا ہے, کبھی نون لیگ سے بھی کسی دور میں رہا ہے, پیپلز پارٹی سے بھی رہا ہے, بے شک رہا ہے. پھر بار بار آپ انہی جماعتوں کے ساتھ کولیشن بھی کرتے رہے. نہ سیاست میں کوئی آپ کا ہمیشہ دوست رہتا ہے, نہ کوئی ہمیشہ مخالف رہتا ہے. مطلب امید رکھیں کہ خان صاحب کے ساتھ مستقبل میں اگر کوئی سیاسی طور پہ بات چیت ہوتی, کوئی مولانا صاحب تو بڑے اس بارے میں نہیں, یہ شروع کی میں ذاتی طور پر بات کرتا ہوں, مجھے اپنی پارٹی کی اس میں وہ نہیں تھی. جب خان صاحب کے لہجے سے تو ہم واقف نہیں تھے کہ اس قدر سخت لہجہ ہوگا ان کا, اور یا یہ جو نئے ینگسٹر اس طرح کی بازاری زبانیں استعمال کریں گے. تو اعظم سواتی صاحب اگر آپ کے انٹرویو کو سن لیں یا دیکھ لیں, میں نے از خود کہا تھا, میں نے کہا سواتی صاحب کبھی جمعیت میں ہوا کرتے تھے, پھر وقت کے ساتھ چلے گئے. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ اگر خان صاحب اور مولانا صاحب کے بیچ میں کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے. کیا دشمنی ہے ہماری؟ اختلاف رائے ہی ہو سکتا ہے. اب اس میں کیا برائی ہے اگر خان صاحب مجھے ایک صحیح مشورہ دیں یا ہم ان کو ایک صحیح مشورہ دیں یا ملک کی بہتری کے لیے ایک وہ ہو, تو ہم کوئی دشمن تو نہیں ہے. اگر ہم دشمن ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہماری غمی خوشی جینا مرنا سب ایک ساتھ ہے. تو خان صاحب کوئی شجر ممنوع تو نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ اس کے گواہ ہیں, بلکہ پوری ہماری قوم اس بات کی گواہ ہے, پوری دنیا گواہ ہے کہ ہماری جماعت کی تربیت ایسی ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے ان کی دل آزاری ہو. البتہ ان کی طرف سے ہمیں یہ گلہ ہے کہ جو زبان یا جو لہجہ ان کا ہوتا ہے یا جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ زخموں کو کریدتے ہیں, مرہم کا کام نہ کرتے. آپ نے زبان سے کچھ نہ کہا ہو, لیکن یہ جو خان صاحب کا کوچ کر جانا تھا, حکومت سے ان کا چلے جانا تھا, اس میں کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اے پی ڈی ایم کے اتحاد بنائے رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. ایک وقت پہ پیپلز پارٹی پیچھے یہ درست ہے. تو پھر خان صاحب کو رخصت کرنے میں بھی مولانا کا ایک اہم کردار تو رہا ہے. دیکھیے یہ سیاسی رخصتی ہے. اب ایک باپ جب اپنی بیٹی کو یا ایک بھائی جب اپنی بہن کو رخصت کرتا ہے تو وہ دشمنی تو نہیں ہے. یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دی پولیٹکس ہے یا جس طرح وہ ایک لائف ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی دشمنی ہے. البتہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نیشنل اکانومی جو ہے آپ کی اس کو تباہ کی. خان صاحب خود فرماتے رہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, ایک نوکری نہیں دی. جو لوگ پرانے پہلے اس میں سروسز میں تھے ان کو بھی فارغ کیا. خان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے 50 لاکھ گھر بنا کے دینے ہیں. تو میں تو ہاؤسنگ کا منسٹر رہا ہوں فیڈرل, خان صاحب نے ایک گھر بھی نہیں بنایا. خان صاحب کے ایک منسٹر جو اب ان سے ان کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں, فیصل ووڈا صاحب, کافی سارے کہہ چکے ہیں. ووڈا صاحب تو فرماتے تھے کہ باہر کے ملکوں سے لوگ پاکستان نوکریاں کرنے آئیں گے, یہاں تو ہمارے اپنے بے روزگار ہو گئے ہیں. خان صاحب کو جو اکانومی وراثت میں ملی تھی 110 یا 20 یا 30 یا 150 پہ ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ تھا, آپ نے دیکھا کہ 300 کا لمٹ کراس ہوا, اب جا کے 283 85 84 اس پہ وہ ہو رہا ہے. صاحب اس کے بعد جو 1.5 سال آپ کی حکومت میں کہوں گے, پی ڈی ایم کی حکومت, آپ کے وفاقی وزراء بھی اس میں تھے, ساری جماعتیں تھیں, تو عوام تو یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو جن نکات پہ آپ نے فرمایا یہ نکات تھے جن کی بنیاد پر ان کا جانا بنتا تھا, وہ چلے گئے.
باقی ماندہ 1.5 سال میں تو وہ کہتے ہیں عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں جس لیول پہ مہنگائی بڑھی ہے. اگر انہوں نے 3 سال میں بڑھائی تھی تو آپ نے 1.5 سال میں. میں گزارش کرتا ہوں کہ گزشتہ 70 سالوں میں خان صاحب کی حکومت سے پہلے اس میں جتنے فورن لونز مختلف حکومتوں نے لیے تھے اس سے زیادہ جو ہے وہ خان صاحب نے 3-3.5 سال میں لیے. اور وہ جو لون گزشتہ 70 سالوں کے تھے تو ان کے وہ جو انسٹالمنٹس تھے یا ری پیمنٹ اسکیجول ہوتا ہے وہ تو اسی 1.5 سالوں میں ان کو دینے تو پڑتے تھے. کبھی $7 بلین کی انسٹالمنٹ جا رہی ہے, کبھی 10 کی جا رہی ہے, کبھی 2 کی جا رہی ہے, کبھی کس کی جا رہی ہے. اور تو وہ پرانے زخم جو ہیں وہ مندمل نہیں ہو رہے تھے. وہ تو پھر نئے زخم بنا دیے گئے نہیں, یعنی اس کا ایک لازمی اثر تھا یہ ان کا. جب آپ اس قدر بلنڈرز کھیلتے ہو تو پھر اس کا لامحالہ ایک ایفیکٹ تو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کی جانب دوبارہ آتے ہیں. ایک دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب سے بھی بلوچستان JUI کے کچھ رہنماؤں کا اختلاف ہوا. پھر JUI نظریاتی بھی بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا. مطلب کہ اندرون جماعت بھی اختلاف رہا ہے. ذرا اس طرف روشنی ڈالیے گا. گو کہ وقت کے ساتھ ساتھ JUI نظریاتی کی وہ طاقت نہیں رہی, لیکن اس دور میں ان کے پاس MNAs بھی تھے اور صوبائی اسمبلی سے بھی لوگ تھے. تو JUI نظریاتی جو تھی مولانا صاحب کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے اس دور میں بنی تھی. کچھ نکات تھے ان کے. بلوچستان میں یہ ہوا تھا. دیکھیے پس پردہ جو محرکات تھے میں اس کو میڈیا پہ کے ذریعے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. تاریخ کا حصہ بنا دیجیے نا. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں پھر بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے اور وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کا چینل نہ صرف یہاں دیکھا جائے گا, اس کو تو پوری دنیا میں پھر دیکھا جائے گا. یہ پولیٹکس میں یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم پیپل پارٹی کی مثال دیں تو شیرپاؤ صاحب کی اپنی پیپل پارٹی بنی تھی, جتوئی صاحب مرحوم کی اپنی پیپل پارٹی بنی تھی, آفتاب شیرپاؤ صاحب کی اپنی پیپل پارٹی بنی تھی, اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا وہ لگا کے, اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ان کی اپنی وہ تھی. پھر ایک پیٹریاٹ گروپ بھی آیا تھا. پیٹریاٹ آیا. مسلم لیگ کو دیکھ لیجئے, جو نیجو گروپ ہے, پگاڑا گروپ ہے, نواز شریف صاحب کی وہ تھی, کاف لیگ ہے, فلانا لیگ ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. لامحالہ یہ برکات ہم تک بھی پہنچی. اس کی کوئی ریزن ہوگی نا کاکر صاحب. یقیناً اختلاف رائے تو ہوتا ہے. اختلاف رائے کسی مدعے پہ ہوگا. بعض اوقات اس اختلاف رائے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, یا اس کا فائدہ جو ہے ایک تھرڈ پارٹی جب لینا چاہتی ہے تو اس کے گھر کے اندر پھوٹ ڈلوا دیجئے اور پھر آپ مزے سے بیٹھیں. وہ خود ایک دوسرے کا گریبان پکڑے رکھیں گے, کیونکہ جب آپ کو ٹف ٹائم دینا ہوگا تو اندر سے آپ دیکھ لیجیے. اچھا چلیں, یہ تو آپ فرماتے ہیں کہ پردہ نشینوں کے نام نہیں آنے چاہیے, پردے میں رہنے چاہیے, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہر راز کو کھلنا ہوتا ہے چند سالوں بعد, تو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے وہ حقائق سامنے آئے. یہ فرمائے گا کہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے مولانا فضل الرحمان صاحب, اور اس پر انہوں نے کتنی کانفرنسز بلائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب تک وہ رہے تو ایک امید یہ تھی, کیونکہ آپ کی پارٹی کا موقف بھی ہے کشمیر کے حوالے سے بڑا واضح موقف ہے, عوامی اجتماعات بھی آپ کے حوالے سے, جلسوں میں بھی ذکر ہوتا ہے. لیکن جب کشمیر, یہ میں نے قطع کلامی معاف دلی کے اس ایشیا پیسفک منسٹریل کانفرنس پہ جب وہ اس کا آسیان کا وہ وہاں بنا رہے تھے ہیڈ کوارٹر, تو میں نے بھرپور اپوز کیا کہ ہمارے اور ان کے کشمیر پہ ڈفرینسز ہیں, بگلیہار ڈیم پہ ہیں, کراس بارڈر فائرنگ پہ ہیں, سیاچین پہ ہیں, اور بہت ساری چیزوں پہ. وہ ہم نے کھل کے بات کی. وہ ہماری پارٹی کمیٹی مولانا صاحب کے پاس کافی سالوں تک رہی ہے. اگر ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں تو کوئی کارکردگی, کوئی پرفارمنس اس طرح سامنے آئی نہیں. دیکھیے یہ کمیٹیاں جو ہیں جسٹ لائک وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہوتی ہیں. وہ اپنی ایڈوائز یا وہ جو چیزیں وہ وہاں پاس کر لیتے ہیں وہ فردر جاتی ہیں پھر کنسرن منسٹریز کے پاس. ہماری کنسرن منسٹریز تھی جس کے قمر زمان کھیرا صاحب, اگر میں بھول نہیں رہا ہوں, اس وقت کشمیر کی منسٹری کے وہ تھے, منسٹر تھے. تو پھر کشمیر ایشو جو ہے یہ اتنا وہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا تھا, جبکہ انفارچونیٹلی کل نہ پرسوں جو بھارتی سپریم کورٹ نے وہ 397 جو ان کا آرٹیکل ہے ان کی انڈین کانسٹیٹیوشن کا,
اس کے تحت اس کو وہ اٹو ٹنگ جو ہے وہ انڈیا کا قرار دے رہے ہیں، جس پہ ہمارے نمائندے نے فوراً اس کو ایجیٹیٹ کیا ہے اور اس کو کہا کہ ہم نہیں مانتے اور نہ ماننا چاہیے، کیونکہ یو این کی جو 1948 کی جو ریزولوشن ہے وہ انٹیکٹ ہے کہ استصواب رائے کا حق جو ہے وہ ان کو دینا ہے. تو آواز تو اٹھتی رہی ہے، لیکن جب انٹرنیشنل اس پہ چلی جاتی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل نے جو قیامت برپا کیا ہے فلسطین میں، کل اس میں یونائٹڈ نیشنز میں اس پہ جب ووٹنگ ہوئی ہے یا 2-3 دن پہلے جو ہوئی ہے، تو امریکہ اور اس کے 8-9 امریکہ نے ویٹو کیا اور پوری دنیا ایک طرف، امریکہ ایک طرف، 10-20 ممالک جو ہیں وہ باہر رہے، وہ آئے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جب ایک انٹرنیشنل ایشو تو بن چکا ہے تو ہماری راہ میں پھر بڑی مشکلات آتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ 2019 میں لانگ مارچ مولانا نے کیا تھا اور اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے کی سپورٹ کی تھی. پھر ہم نے دیکھا اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی آپ کے ساتھ تھی. یہاں بلوچستان کا جو سیاسی اور نظریاتی جو ٹکراؤ ہوتا ہے پشتونخوا اور آپ کی جماعت کے بیچ ہوتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اب نیکسٹ جب 2 جگہوں پہ آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے اور اب جب الیکشن آ رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا اتحاد متوقع ہے کہ آپ نظریاتی اختلاف سے ہٹ کر، سیاسی اختلاف سے ہٹ کر پھر آپ لوگوں کا اتحاد ہو جائے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیاست میں نہ کوئی دائمی مخالف ہوتا ہے نہ دائمی دوست ہوتا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے، جماعت کی نہ یہ جماعت کا فیصلہ ہے نہ جماعت کو میں نے اس میں کنسلٹ کیا ہے کہ ضرور ہوگا ان کے ساتھ یہاں پہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ضرور ہوگا. کیونکہ پچھلے الیکشن میں تو پورے صوبے میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی صرف ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ رہ گئی تھی، نصر اللہ زیری والی، وہ بھی ان سے چلے گئے اور پھر یہ 0 پہ بیٹھے رہے آج پچھلے 5 سالوں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ پچھلی دفعہ تو باو پارٹی بنائی گئی تھی اور پی ٹی آئی بھی آئی تھی، تو وہ اس دفعہ تو ایسے معاملات آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ کوئی نیا انتخابات کے قریب کوئی نئی جماعت آ جائے سامنے؟ اور بلوچستان میں ایک مخصوص انجینئرنگ تو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ ہماری زمین نئے سیٹ اپس کے لیے بڑی فرٹائل زمین ہے. لوگ کافی مل جاتے ہیں فرٹیلائزیشن کے لیے. ہمیں میں سے کچھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں. آپ کے سامنے رہے، باپ میں جو دوست رہے وہ اور جماعتوں میں بھی رہے. اسی باپ سے کچھ دوست اب اور مختلف جماعتوں میں چلے گئے اور جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور آ رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی کہہ لیجئے یا... اچھا کاکر صاحب، ایک اور عام ترین اس وقت اس کو یوں کہہ لیجئے کہ سیاسی یا سماجی مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ اب دھرنے ہو رہے ہیں اس حوالے سے اور ایک کمیونٹی کا خیال ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ناانصافی ہے. افغان مہاجرین کی جو پاکستان سے بے دخلی ہے، ریاستی طور پہ اس کا حکم آیا ہے اور یہ انخلا جاری ہے، اس حوالے سے آپ کی جماعت کا اور آپ کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ 2 صوبے اس حوالے سے بڑے افیکٹ ہو رہے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، دونوں جگہوں پہ آپ کا ووٹ بینک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو صرف ایک افغانی تک اس کو محدود رکھنا ہے، آپ کی اس شہر کوئٹہ میں کیا افغانی سے مراد ہماری جماعت جو ہے وہ پشتو سپیکنگ لوگ لیتی ہے کیا؟ اور اس کے زبان کے لوگ افغانی یہاں نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. اس کوئٹہ میں عراقی کرد بھی رہتے ہیں، اس کوئٹہ میں ایرانی دوست اور بھی رہتے ہیں جو اللیگل طریقے سے بیٹھے ہیں. اور بلنڈر یہ ہوا کہ جب مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کو شناختی کارڈ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے لیے. جب میں نے اس وقت جو رجسٹریشن کے آفیسر تھے کراچی میں، ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کو بنا کے دو شناختی کارڈ، تو ہم بنا کے دے رہے ہیں. اور اسی شناختی کارڈ پہ پھر وہ پاسپورٹ بنا کے باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے جو بھی
برا کام ہوگا تو پاکستان کے کھاتے میں ہوگا، کیونکہ وہ تو پاکستانی ہولڈر ہے۔ کراچی میں آپ دیکھ لیجئے، اب کراچی میں جو جتنے لوگ رہتے ہیں اس میں کتنے انڈین رہتے ہیں، ہے آپ کو اندازہ؟ ایک تو وہ انڈین تھے جو 47 میں ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تو ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، لیکن اس کے بعد میں جو آتے رہے، آپ نے گوادر سے ایک انڈین کو پکڑا تھا جو ایرانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہا تھا، جو ٹیررسٹ تھا، جو نیوی کا ملازم تھا، اور اسی طرح پورے ملک میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن کاکڑ صاحب وہ آپ ہی کے قوم کے ہیں پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جی اور جان اچکزئی صاحب، ان کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں 60% جو افغان نیشنلسٹ افغانستان کے سٹیزنز ہیں ان کے شواہد ملے ہیں، تو اس بیس پہ یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ دیگر کمیونٹیز اگر کرائم میں انوالو ہیں، تو کراچی میں بھی آپریشن ہوا ہے اور وہاں بھی اگر اس طرح کا تھا تو وہ لوگ پکڑے گئے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو دعویٰ ہے حکومت کا کہ اس تناظر میں بھی ہمیں ضرورت ہے امن و امان کی، تو اس کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیررسٹ تو چاہے وہ لوکل ہو چاہے فارنر ہو، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ کسی ابھی آپ کی جماعت کے عام ترین رہنما پہ بھی خود کو حملہ ہوا بلوچستان میں مستونگ کے علاقے میں، حمداللہ صاحب پہ ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی ہوا، مولانا شرانی صاحب پہ ہوا ہے، حیدری صاحب پہ ہوا ہے، یعنی اس کو تو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ہو، چاہے وہ مقامی ہو چاہے غیر مقامی ہو۔ یہ تو اگر ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھا جائے تو میں جو فارن ایلیمنٹس یہاں ہیں اور غیر قانونی طور پہ یہاں ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اگر اپنے ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں؟ اور یہ جو آپ اس کو احتساب کہتے ہو یا سلوک ہے، یہ یکساں ہونا چاہیے۔ اس میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پاکٹ کو چھوڑ دو، ان کو بھیج دو، اس کو چھوڑ دو۔ ہاں، اکراس دی بورڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ مخصوص کمیونٹی کو ہاں ٹارگٹ کیا نہیں جائے۔ نہیں آپ کو لگتا ہے اس وقت ایسا ہو رہا ہے ہاں ہاں حکومتی طور پہ؟ جی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ کچھ سیاسی جماعتیں اس لیے بھی جب بات کرتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا ووٹ بینک ہے، اس وجہ سے بھی بات کرتی ہیں۔ آپ کا بھی ووٹ بینک پشتون حلقے سے آتا ہے۔ دیکھیے، مولانا صاحب کا ابھی کل کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں افغانیوں کی اتنے ووٹ رجسٹر ہوئے، ان کو کارڈ بنا کے دیے گئے کہ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا تصور ہی ممکن نہیں۔ پہلے اس کی اسکروٹنی تو کر لیں آپ۔ اور ووٹر لسٹ سے ان کا اخراج بھی ضروری ہے، جیسے لازمی بات ہے۔ کس کیپیسٹی میں آج بھی اگر میں افغانستان جاؤں، اس لٹے پٹے افغانستان میں، اور وہاں ووٹ کاسٹ کروں، یا ان کا وہ جو شناختی کارڈ، وہ تذکرہ اس کو کہتے ہیں، وہ مجھ سے پکڑا جائے تو وہ کہیں گے کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ آپ کے پاس ہی آیا ہے؟ جبکہ ہمارے یہاں ظلم تو یہ ہوا کہ ہم ناظرہ میں بیٹھے لوگوں نے پیسے لیے، پرانے رجسٹریشن سسٹم پہ بیٹھے لوگوں نے پیسے لیے، جنہوں نے ناجائزہ ٹیسٹ کیے انہوں نے پیسے لیے، جبکہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا وبال جان بن گیا۔ 4.7 ملین افغانیز آپ کے ملک میں وہ کر رہے تھے، اور پچھلے 40 سال سے آپ ان کو لک آفٹر کر رہے ہو، تو ہر چیز کی ایک لمٹ تو ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ریسورسز کیا ہیں؟ اب یہ بعض این جی اوز نے بھی یہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف شروع کیا کہ ہم فنڈنگ کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے ان کو فوڈ کے، میڈیسن کے اور ریہیبلیٹیشن کے اور اس کے، تو ابھی تو یہ ہم روک لیں گے۔ تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے حال پہ رہنے دیں، ان کو اللہ اپنے ملکوں میں خوش رکھے۔ اچھا کاکڑ صاحب، وفاقی وزیر بھی آپ رہے ہیں اور اس صوبے سے آپ کا تعلق ہے جس کو وفاق سے شکایتیں ہیں، بڑے حالات خراب بھی رہے ہیں اور ہیں بھی ہیں اس وقت، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وفاق کا حصہ رہ کر آپ نے دیکھا ہے، بطور وزیر آپ نے کام کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سنجیدگی ہے بلوچستان کے حوالے سے جو درکار ہے اس طرح سے؟ کیونکہ آپ خود وزیر رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہاں سنجیدگی نہیں ہے۔ آپ وفاقی وزیر رہے ہیں۔ میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے بھی اس پہ میں نے کیبنٹ میں بھی اس چیز کو وہ کیا ہے اپنے دوستوں کے سامنے۔ بلوچستان کے معاملات کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ البتہ یہ مجھے کہنا بھی پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا کہ یہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور جے یو آئی کی کولیشن گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013 کے بیچ میں، اس میں پروونشل اٹانومی پہ انہوں نے ایگری کیا 18th امنڈمنٹ کی صورت میں، اور پریزیڈنٹ نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو جب ٹرانسفر کیے تو پھر پارلیمنٹ نے اپنے
پاورز جو ہیں وہ جب ڈیسینٹرلائز کیے تو بہت ساری منسٹریز جو ہیں وہ پروونسز کو دیں، جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوا، ورنہ نہ ہمیں ریکوڈیک میں شیئر ملا ہے، نہ ہمیں گیس کی رائلٹی ملی ہے، نہ یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بار ہے کہ جس علاقے میں جو منرلز وغیرہ نکلیں گی پہلے اس علاقے کی ضرورت پوری ہوگی، تو بلوچستان میں تو گیس ابھی تک پوری نہیں پہنچی ہے۔ تو آپ کی پارٹی جماعت بار بار حصہ رہی ہے حکومتوں کا، صوبائی حکومتوں کا، لیکن صوبائی حکومتوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ایشوز جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ آپ میں بھی رہے ہیں؟ موافق میں یہ اس دفعہ ہم رہے، اور اس کے بعد میرے بعد ہماری پارٹی کا ایک وہ وزیر رہا، NFC ایوارڈ میں ہمیں حصہ نہیں دیا ہے، فیڈرل سروسز میں ہمیں صحیح حصہ نہیں دیا 3.5، جبکہ ہم باقی پورے ملک کا 43 پوائنٹ سم تھنگ پلس جو ہے وہ حصہ رہے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ تو اپنے زمینوں پہ کرنی ہے، پورے پاکستان میں بے شک موٹر ویز بنائے ہمارا ملک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ انہوں نے بلوچستان میں 1 میل بھی یا 1 کلومیٹر بھی موٹر وے بنائی نہیں بنائی۔ ہمارے یہاں کوئی انڈسٹریل یونٹ انہوں نے ڈیولپ کیے نہیں کیے۔ ہماری بجلی کا یہ عالم ہے کہ یہ ہمیں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی دیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی تقریر، کوئی ایسا ریفرنس جب انہوں نے اسمبلی میں کہا ہو کہ بلوچستان کو اسپیسیفک کر کے بات کی، میری دانست میں یا میری یادداشت میں جیسی کوئی تقریر نہیں، جب انہوں نے اسپیسیفک بلوچستان کے مسائل کا ذکر کیا ان کی بات میں اثر بھی ہے؟ وہ جب نیشنل ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم جو پارلیمنٹ میں پارٹی کے ممبر بیٹھے تھے ہمیں ہدایت ہوتی تھی کہ آپ لوگ اس کو ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، ہم سینٹ میں بھی ڈسکس کرتے رہے، نیشنل اسمبلی میں بھی کرتے رہے، کیبنٹ میں بھی کرتے رہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہم کرتے رہے، لیکن ہماری کوئی خاص سنی نہیں گئی۔ فیڈرل سروسز میں ہمیں 70 سال یا 72 سال انہوں نے 3.5% کوٹے پہ رکھا، جبکہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں یہ 6.5 پہ ہم گئے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ذیلی ڈومیسائل پہ ہماری سیٹیں جو ہیں ہماری سروسز کا کوٹا وہ اور دوسرے صوبوں کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو باقی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں جن دوستوں کا انتخاب ہوتا ہے، وسط ادب عرض کروں گا کہ انہوں نے جو لوٹ مار یہاں کی ہے اس کا کوئی احتساب ہی نہیں کرتا۔ موٹر سائیکل پہ آنے والا شخص اس وقت 5 بلٹ پروف کروزنگوں کی فلیٹ میں پھرتا ہے، ایک کروزنگ کی قیمت 13.5 کروڑ ہے۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ جب آپ آئے تھے آپ تو موٹر سائیکل پہ تھے، آپ کے وہ پرانے ایسٹ نکال کے ذرا ٹیلی تو کر لیں۔ جو شخص سیٹیلائٹ ٹاؤن میں 2200 روپے کے کوارٹر میں رہتا تھا، آج وہ آپ کے شہر کا جو پوش ایریا ہے اس کے 2, 3 یا 4 یا 5 بلین کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ کہاں سے پیسے ہیں؟ یہ تو اسی غریب صوبے کے انہوں نے لوٹ مار کی ہے، اور اس میں بیوروکریسی بھی برابر کی ذمہ دار ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو خدا کو جواب دیں اور پبلک کو جواب دیں جنہوں نے ان کو چھوٹ دی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اب جو الیکشنز آئیں گے اور فنڈنگ ہوگی اور MPA فنڈ یا MNA فنڈ آئے گا تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بلوچستان پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ خواہش تو یہ تھی کہ آپ سے مزید گفتگو ہوتی، لیکن پروگرام کا وقت مختصر ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، میں پروگرام انفارمل ٹاک آپ نے سنا، اور آج کے پروگرام کے مہمان جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما رحمۃ اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تاریخ کے حوالے سے، حال کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ پروگرامز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان تنویر ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔